جس کسی کے اندر معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ٹینشن میں کم رہتا ہے, وہ خوش زیادہ رہتا ہے. آپ کو اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو رات کو نیند نہیں آئے گی, پلاننگ بنائیں گے نا آپ کیسے اس کو گرانا ہے. آج کل تو راتوں رات کیا کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو سب معلوم ہے. تو یہ سارے پلان کب چلتے ہیں؟ جب انسان جو ہے معاف کرنے کی بجائے ریونج کا جذبہ رکھتا ہے, انتقام کا. لیکن اگر کسی نے معاف کرنے, چھوڑو یار میں نے معاف کر دیا, تو اس کو چین کی نیند آتی ہے, اسے سکون کی نیند آتی. کبھی انسان یہ سوچتا ہے یار میں معاف کروں گا تو پتہ نہیں یہ میری معافی کو میری بزدلی نہ سمجھے. شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے, یہ بزدلی نہ سمجھے کہ یار اس میں طاقت نہیں ہے, اس کے لیے دیکھو لیٹ گو کر دیا. تو نہیں, کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں معاف کروں گا تو معاف کرنے سے میری عزت کم ہو جائے گی. تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. معاف کرنے والے کی عزت ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, حضور میں اپنے غلام کو, اپنے خادم کو دن میں کتنی غلطی کرے تو میں اسے معاف کروں؟ سرکار خاموش رہے. وہ پلٹ کر دوسری طرف سے آیا, سرکار میں اپنے خادم کی کتنی غلطیاں دن میں معاف کروں؟ سرکار پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب اس نے کوشچن کیا کہ میں اپنے خادم کی کتنی غلطیوں کو دن میں معاف کروں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 غلطیاں اگر تمہارا خادم دن میں کرے تو تم اس کی 70 غلطیوں کو معاف کر دو. اب ایک چھوٹی سی بات, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے ایمپلائی ہوتے ہیں جو پہلے ایمپلائی ہوتے ہیں اور ہم سے کام سیکھ کر ہمارے پاس کام کر کے کبھی ان کو ہم نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا تو وہی سخت جملہ ہمیں اس کا دشمن بنا دیتا ہے, اور پھر وہ ہمارے یہاں سے کام چھوڑ کر ہماری ہی آئٹم کی دکان, ہماری ہی دکان کے سامنے کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم سر پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس وقت میں غصہ نہیں کیا ہوتا تو آج میرا دشمن بن کر سامنے تو نہیں کھڑا ہوتا. رسول اعظم یہ جانتے تھے اور چاہتے تھے کہ امتی کو خوشی ملے, اس لیے سرکار نے فرمایا تمہارا خادم دن میں 70 ٹائمز مسٹیک کرے تو یہ معاف کر دینا تمہارے لیے ایزی ہوگا, اس لیے کہ معاف کرو گے تو وہ تمہارا دشمن نہیں بنے گا, معاف کرنے پر تمہارا وہ احترام کرے گا اور عزت تمہاری کرتا بنتا ہے. اور خود پریکٹیکل لائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کے پیریڈ کے اندر میں نے بے شمار غلطیاں کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف بھی نہیں فرمایا. چنانچہ حضرت انس حضور پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو خوش رہنے کے لیے یہ 2 چیزیں ہوئی. اب تیسری چیز سماعت فرمائیں, جذبہ ایثار, سیکریفائس. اس وقت پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ کا جواب نہیں. ماڈرن ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے آپ دیکھیں گے, اسپیس پر قدم رکھنے کی بات, چاند پہ قدم رکھنے کی بات, اسپیس کے حوالے سے کنٹرول کی بات, یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ ورلڈ جو ہے اس وقت وہاں پر آپ کو آگے نظر آئے گا. امریکہ ہے, یورپین کنٹریز ہے, یہ سب. لیکن یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے کہ سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے اور سب سے زیادہ ڈپریشن میں اگر دنیا میں کہیں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے تو یہ وہیں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, طاقت ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, اقتدار ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے, لیونگ سٹینڈرڈ ان کا ہائی ہے
کہ آپ اگر امریکہ اور یورپین کنٹریز میں جائیں تو قبرستان میں جانے کے بعد بھی آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا. آپ قبرستان دیکھیں گے تو گارڈن آپ کو نظر آئے گا. میں کبھی کبھی جاتا ہوں وہاں جانے کے بعد تو قبرستان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے گارڈن کے اندر لوگ سو رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار وہاں پر لوگ آپ کو نظر آئیں گے. سب سے زیادہ اپسیٹ لوگ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. سب سے زیادہ پریشانی میں لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. یہ بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. بہت ساری چیزیں ہم نے ویسٹ ورلڈ کی اپنائی ہیں اور یہ چیز بھی ہم اپنا رہے ہیں ان کی, جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ سیکریفائس کی بجائے سیلفش بن جانا, خود غرضی, اپنی ہی فکر, اپنا ہی فائدہ. جب یہ کسی انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے وہ بندہ خوشی سے محروم ہو جاتا ہے. سیلفش بننے کی وجہ سے انسان کو خوشی نہیں ملتی, سیکریفائس کی وجہ سے انسان کو خوشی ملتی ہے. اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو. خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانے میں جو مزہ ہے وہ پیٹ بھر کر کے کھانے میں مزہ نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں, آپ کے دسترخوان پر قیمتی غذائیں موجود ہیں, آپ کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں اور یہ سب چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہیں اور بھوک بھی آپ کو شدید لگی ہے. ایسی بھوک لگی ہے کہ آپ کو بھوک کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کھانے کا جذبہ ہو رہا ہے کہ میں جلدی سے اسے کھا لوں. لیکن اتنے میں دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میں بھوکا ہوں, اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو. آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور سب کچھ اٹھا کر کے اس بھوکے کو دے دیا. بھوکے نے لیا اور دیکھ کر کے خوشی کی اس کی انتہا نہ رہی اور اس نے کھانا شروع کیا اور دعائیں دینا شروع کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی اولاد کو سلامت رکھے, آپ کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے, آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے. یہ دعائیں اس نے دینا آپ کو شروع کر دی تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو کھا کر آپ کو سکون ملنے والا تھا وہ سکون آپ کو اتنا نہیں ملتا جو کھلا کر کے آپ کو سکون مل رہا ہے, جو کھلا کر آپ کو سکون مل رہا ہے. اس لیے کہ سیکریفائس کے اندر اللہ عز و جل نے سکون رکھا ہے. سیکریفائس میں یہ وجہ تھی. اب آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک مہمان آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ موجود تھے ان کے درمیان, فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے, کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے. تو ایک غریب صحابی کھڑے ہو گئے اور وہ غریب صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں. سرکار نے اپنا مہمان ان کے حوالے کر دیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں سوچ رہے تھے پتہ نہیں گھر میں کھانا ہوگا بھی کہ نہیں. اتنے غریب تھے, وہ اتنے غریب صحابی تھے کہ ان کو خود ڈاؤٹ تھا کہ میرے گھر میں آج چولہا جلا ہوگا کہ نہیں جلا ہوگا, لیکن بس یقین تھا چلو لے جاتا ہوں, جو بھی ہوگا حضور کے مہمان کو پیش کر دوں گا. اس نیت سے چلے, گھر کے دروازے پر دستک دی. بیوی نے پوچھا کون, اپنا نام انہوں نے بتایا اور ساتھ میں ایک مہمان کو لے کر کے آئے یہ انہوں نے بتایا. دروازہ کھولا گیا, مہمان اور وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے. مہمان خانے میں سرکار کے مہمان کو انہوں نے بٹھایا اور خود جو ہے اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج ایسا معاملہ ہوا کہ محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کئی صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہے, تو میں نے یہ ذمہ داری اور یہ سعادت میں نے قبول کر لی. اب میں حضور کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں, ذرا یہ تو بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں. بیوی مسکرائی, بولی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اپنے 2 بچے ہیں اور کھانا اتنا ہے کہ میں نے ان 2 بچوں کے لیے بنایا ہے اور 2 بچوں کو ہو سکے اتنا ہی کھانا ہے. آپ کے ہمارے لیے تو کچھ کھانا گھر میں ہے ہی نہیں کہ بنا سکیں. تو بولے اب حضور کے مہمان کا کیا کریں. کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے,
بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے اور حضور کے مہمان کو کھانا کھلا دیں گے. حضور کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے. اب وہ صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ مہمان تنہا کھانا نہیں کھاتا, میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے. اگر میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا تو سرکار کے مہمان تو بھوکے رہ جائیں گے. کہا اس کا بھی علاج میرے پاس ہے. کہا کیا علاج ہے؟ کہا علاج یہ ہے کہ کھانا جب دسترخوان پر رکھا جائے تو میں دیے کو تیز کرنے کے لیے آ جاؤں گی, لیکن یہ تیز کرنے کی بجائے دیے کو بجھا دوں گی, اندھیرا ہو جائے گا, آپ خالی منہ ہلاتے رہنا, حضور کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا. اب آپ اندازہ لگائیں, اس طریقے سے انہوں نے سرکار کے مہمان کو کھانا کھلایا. صبح ہوئی, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچے تو اللہ کو اس صحابی کی قربانی اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے وحی الہی لے کر کے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا اور آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر. اپنی ضرورت کے باوجود بھی جن لوگوں نے اپنی ذات پر دوسرے کے لیے قربانی پیش کی, قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان کی شان میں آیت نازل ہوئی. تو صحابہ کامیاب اس لیے تھے اور خوش تھے کہ وہ سیلفش نہیں تھے, سیکریفائس تھے. اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں وہی امریکی بیماری داخل ہو گئی کہ آدمی خود غرض ہو چکا, اتنا ہو چکا کہ بہنوں کے حق سے لے کر بیٹیوں کا حق, بھائیوں کے حق سے لے کر دنیا کے انسانوں کا حق مارتا نظر آتا ہے. اور یہی اس کی خود غرضی آج انسانوں کو تباہ کر رہی ہے اور خوشیوں سے انسان کو محروم کر رہی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, خوشی حاصل کرنی ہے تو سیکریفائس کا جذبہ رکھو, جذبہ ایثار. یہ تیسری چیز ہے. خوش رہنے کا تیسرا طریقہ, خود غرض بننے کی بجائے, سیلفش بننے کی بجائے سیکریفائس, آپ جو ہے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو قربانی کا. اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرمائے گا. اب چوتھی چیز, فزیکل کانٹیکس. انسانوں سے ملنا جلنا رکھو, انسانوں سے ملنا جلنا, موبائل کے ذریعے نہیں, فزیکل جسمانی طور پر. اس سے بھی انسان کو خوشی ملتی ہے. اب آپ کسی انسان سے 4 سال تک نہ ملے اور اس کے بعد اس کی دکان پہ جائیں, کیا بھائی مجھے آپ بھول گئے ہو کیا کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ ارے بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلے تو ایسا تھا کہ کسی بہانے انسان ملنے کے لیے چلا جاتا تھا. شادی ہے گھر کے اندر تو دعوت نامہ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا کہ بھائی ہماری بچی کی شادی میں آنا ہے, بھائی کی شادی میں آنا ہے, بیٹے کی. اب تو یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا, شادی کارڈ بھی موبائل پر آدمی بھیج دیتا ہے. فزیکل کانٹیکٹس جتنے بھی کم ہوں گے انسان خوشی سے اتنا ہی محروم رہے گا. اسے ذہن میں رکھیے گا. فزیکل کانٹیکٹس بہت ضروری ہیں, انسانوں سے ملنا جلنا رکھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اپنے سے جدا نہ کرو, ان کو تنہا نہ چھوڑو. یعنی ایک دوسرے سے کم جدائی کا پیریڈ 3 دن ہو, اس سے زیادہ نہیں, ملتے جلتے رہا کرو. اور اسی لیے اسلام میں دن میں 5 مرتبہ جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے, تاکہ جب تم ایک دوسرے سے ملو گے, نماز کے لیے جاؤ گے, چہرہ اترا ہوا ہوگا تو کوئی پوچھے گا بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے, کیا بات ہے تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ موبائل پر تھوڑی نظر آئے گا. کیا آپ کس ٹینشن کے اندر ہیں؟ تو کوئی آدمی کسی سے خیریت پوچھ بھی لیتا ہے تو اس کو خیریت پوچھنے کی وجہ سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آدمی اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے ہلکا کر دیتا ہے. نتیجتاً وہ بندے کو تھوڑی سی راحت مل جاتی. تو فزیکل کانٹیکٹس اسے بڑھائیے آپ, اس سے آپ کو خوشی ملے گی. اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں. ایک آدمی عیادت کے لیے گیا, آپ کو معلوم ہے بیمار کی مزاج پرسش کا فائدہ کیا ہے؟
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے گھر سے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلا، صبح 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ بندہ راستے کے اندر اس طرح سے گیا ہے جیسے جنت کے پھل چون رہا ہو۔ لیکن آج آدمی بیمار کی عیادت کے لیے گیا تو وہاں بھی اب کیٹیگری ہو گئی ہے، غریب بیمار ہے تو نہیں گئے، فون پر پوچھ لیا، ٹائم نہیں ملا، مصروفیت تھی۔ اور امیر اگر بیمار ہوا تو آدمی سوچتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو سوچے گا یار ایسے موقع پر بھی نہیں آئے، چلو ذرا چہرہ پٹی کرا کے آ جاؤ۔ پیورٹی نکل گئی۔ اللہ کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے اور حقوق انسانی کے اعتبار سے جانے کا جذبہ الا ماشاءاللہ۔ بلکہ میں نے تو بہت ساروں کو ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر رات کو 2 بجے کسی کی بیماری کا فون آ جائے تو بولے یار اس کو اسی وقت بیمار ہونا تھا، میری نیند کی ستیاناش کر دی اس نے، یہ بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ سیلفش بنا ہے۔ اب اگر کوئی فون پر کہہ دے کسی سے تو گھبرانا نہیں، جو بھی کام ہو مجھے بتا دینا، تو آدمی سوچے گا کیا بتاؤں جب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آ کر کے میری طبیعت دیکھے، اب یہ فون پہ بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پاس پہنچے تو فائدہ اس کا نہیں ہے۔ سن لیجئے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، فائدہ صرف اس کا نہیں ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ کا فائدہ کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ نے اس کی طبیعت پوچھی، آپ نے اس کے تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھ دی، غریب تھا، طبیعت پوچھی اور کہا میں نے کچھ رکھ دیا، آپ فکر نہیں کرنا، یہ کام آ جائے گا آپ کو۔ خدا کی قسم آپ جائیں گے، وہ دیکھے گا پہلے اور بھی وہیں سے دعا کرے گا۔ حضور فرماتے بیمار کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ رب اپنے بندوں سے پوچھے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری طبیعت پوچھنے نہیں آیا؟ رب فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو کھانا کھلانے نہیں آیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا ساری کائنات کو تو ہی کھانا کھلاتا ہے اور ساری کائنات کو تو ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے فلاں بھوکے کو تو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا، اور فلاں بیمار کی عیادت کے لیے تو جاتا تو اس بیمار کے پاس تو مجھے پا لیتا۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور ہم نے فزیکل کانٹیکس ڈے بائی ڈے ہمارے کم ہو گئے۔ اب یہ بات فزیکل کانٹیکس کا آپ کو بتا دوں تو اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ 1000 کام آپ موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کر لیں، لیکن فزیکل کانٹیکس مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ مر گئے تو آپ کو 4 آدمی ہی کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر کے جائیں گے، وہاں وہ فزیکل کانٹیکس ہی کام آئے گا آپ کو، وہی قبرستان آپ کو پہنچائیں گے۔ اور جب تک آپ کی قبر کے پاس وہ انسان کھڑا ہے، میت کو اس کھڑے رہنے والے سے جو ہے راحت پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ تو فزیکل کانٹیکس یہ خوشی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملا کریں۔ کبھی بہن کے گھر چلے گئے، کبھی بھائی کے گھر چلے گئے، کبھی دوستوں کے گھر چلے گئے، ملنے کی عادت رکھیں، اور صرف موبائل ہی کے ذریعے رابطے پر پوری زندگی نہ تمام کر دیں کہ 10 سال کے بعد دیکھیں تو یار آج میں تمہاری شکل دیکھو کتنے تم بدل گئے، آدمی کتنے تم بدل گئے۔ حالانکہ روز واٹس ایپ پر لگے رہتے تھے، روز فون پہ لگے رہتے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ اتنا بدلا ہوا بندہ ہوگا۔ 10 سال کے بعد یا تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، تم تو پہلے موٹے نہیں تھے ابھی تم موٹے ہو گئے، پہلے کتنے دبلے تھے۔ تو یہ حال تو ہمارا ہو چکا ہے۔ تو فزیکل کانٹیکس بڑھائیے کہ ان چیزوں کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کا دن خوشیوں سے انشاءاللہ بھرا ہوا گزرے گا۔ پہلی چیز، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائیے، یہ پہلی چیز ہے۔ آپ باوضو رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی، اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے۔ تو ہمیشہ
बावजू रहने की कोशिश करें। फजर की नमाज तो पढ़नी है इंशाअल्लाह, लेकिन फजर की नमाज के बाद सुबह यासीन शरीफ की तिलावत की आदत बनाएं। पूरा दिन इंशाअल्लाह खुशी में आपका गुजरेगा। यासीन शरीफ सुबह पढ़कर निकलेंगे, इंशाअल्लाह पूरा दिन खुशी से गुजरेगा। तीसरी चीज, सदका दे करके निकला करो, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन रोजाना सदका निकालो। आप सदके की वजह से बलाएं टलती हैं, और बलाएं टलेंगी तो खुशी नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो सदका जरूर निकाला करो। एक खास बात, इंसान जो है ना टेंशन में एक वजह से होता है, उसके पास अगर समझ लीजिए कि छोटी गाड़ी है और किसी के पास मर्सिडीज है, BMW है और इस किस्म की बड़ी बड़ी कारें हैं, तो आदमी जब देखता है, उसका घर समझ लीजिए कि 700 स्क्वायर फीट का है, किसी का 1500 स्क्वायर फीट का है, तो देखता है तो आदमी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, मेरे पास ये नहीं है। तो उसकी वजह भी ये कि साइकोलॉजिकल इंसान को जिसे देखने का रसूल आजम ने हुक्म दिया, उसे न देखने की वजह से, और जिसको नहीं देखने का हुक्म दिया उसे देखने की वजह से इंसान अपसेट होता है। तो हुजूर का ये फरमान हमेशा के लिए ज़हन में रखो। कसम से मैं आपको कहता हूं, वल्लाह आपकी जिंदगी में खुशी खुशी नजर आएगी। इस सरकार के जुमले को आप ज़हन में रखें। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनियावी मामले में, यानी पैसे के एतबार से और किसी एतबार से, दुनियावी मामले में सरकार फरमाते अपने से नीचे वाले को देखो, और दीनी मामले में अपने से ऊंचे वाले को देखो। इसलिए कि दुनियावी मामले के अंदर जब तुम अपने से नीचे वाले को देखोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे पास तो खुद का है, ये तो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है। तो कभी तुम्हारी जबान पर शिकायत नहीं होगी, शुक्र का जज्बा पैदा होगा। ये हदीस शरीफ हमेशा के लिए ज़हन में रखो। दुनियावी मामले के अंदर अपने से बेहतर को मत देखो, अपने से कमतर को देखो, लेकिन जहां दीनी मामला हो तो अपने से बेहतर को देखो। यार मैं तो बड़ी मुश्किल से 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, ये तो यार तहज्जुद का पाबंद है, अवाबीन का पाबंद है, हर 3 दिन में कुरान शरीफ खत्म करने का पाबंद है। तो जब दीनी मामले में उसको देखोगे तो उसके जैसा बनने का शौक पैदा इंशाअल्लाह होगा। तो दीनी एतबार से अपने से बेहतर को देखो, दुनियावी एतबार से अपने से कमतर को देखो। इसी तरीके से एक और चीज, मसनूई तकद्दुस और मसनूई हाई फाई लिबास और हाई फाई जिंदगी मत गुजारो। कभी आदमी के पास होता कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टेटस मेंटेन करने के लिए आदमी कर्ज लेकर बैंक से, इससे उससे, वो दुनिया को दिखाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल जो कुछ वो कर रहा है, इससे अंदर से उसे खुशी नहीं होगी। याद रखिएगा आप, आर्टिफिशियल बनावटी मालदारी के दिखावे से इंसान को अंदर से खुशी नहीं होगी। अंदर से खुशी उस वक्त होगी जिस हाल में वो है, उस हाल में वो रहेगा तो वो खुश होगा। जैसे मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि एक आदमी, भाई माशाल्लाह किसी की गाड़ी में, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों तो गाड़ियां लेने आती हैं, छोड़ने आती हैं। अब कोई BMW आ गई, अब हमसे कोई कहे किसी बड़े के यहाँ गए, हजरत कब आपने BMW खरीदी? अब मैं बोलूं कि यार इसने ये सोचा है ना, हाँ मैंने कल खरीदी, फायदा नहीं होगा। हम कहें भाई हमारे पास तो बाइक भी नहीं है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है ले जाता है, उसके साथ चले जाते हैं। तो अंदर से हमें खुशी होगी, अंदर से खुशी, जो थे हमने बता दिया, जो थे हमने बता दिया। अब हम जबरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ, अपनी ताकत नहीं है, और हमको जैसे शादियों में इंसान की पोजीशन होती है कि इतना खर्च नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इससे कर्ज, इंटरेस्ट से पैसा लेकर के, और ये कितनी अच्छी शादी हो गई, बाद में शादी खत्म हुई और दरवाजे पर मांगने वाले आए तो टेंशन शुरू हो गया। तो कभी भी जिंदगी में खुश रहने के लिए सादगी इख्तियार करो, और जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन के अंदर रहने की कोशिश करो। आर्टिफिशियल कोई चीज अपनी जिंदगी में लाकर अपने आप को बड़ा जाहिर करने की कोशिश मत करो। जिंदगी में हमेशा पुरसुकून रहेंगे। शुक्र की आदत, जिस हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है,
شکر کی عادت اپنے اندر. ایک اور چیز، خوش رہنا ہے تو نماز تہجد کی کوشش کریں. یہ روحانی اعتبار سے نماز تہجد کی بڑی برکتیں ہیں. تو خوش رہنے کے لیے نماز تہجد کی، اسی کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام، اسی کے ساتھ تلاوت قرآن مقدس کی کثرت اور ترجمہ اس کا پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت، یہ سب سے اہم ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو سوچ اچھی بنے گی.